بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ بجھے چراغ لٹی عصمت چمن اجڑا، یہ رن جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا۔ جیو ہماری طرح سے مرو ہماری طرح، نظام زر تو اسی سادگی سے جائے گا۔ جگا نشے کے مصائب کو نیند سے جالب، اگر وہ جاگ اٹھا نوکری سے جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کے اس ایونٹ کی توسط سے میں تمام اوورسیز پاکستانیز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ پچھلے 3 سالوں میں رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان اور پاکستان کی آواز بنے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میرے پاکستانیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جمہور اور جمہوریت کی قدر دیکھی ہے، آپ نے اصل جمہوریت دیکھی ہے، آپ نے انسانی حقوق کا تحفظ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ نے قانون، رول آف لا آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب پاکستان میں آپ فسطائیت، جبر، اغوا، تشدد، یہ آئین کی پامالی، پارلیمنٹ کی ارغمالی، آپ سب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ بڑھ چڑھ کر اپنی ملک کے لیے، چاہے دنیا کے کسی میں بھی کونے میں بھی آپ ہو، آپ کا دل پاکستان اور عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح آپ پچھلے 2.5-3 سالوں میں پاکستان کی آواز بنے، آپ نے عمران خان کا اور پاکستانیوں کا مقدمہ ہر پارلیمنٹ تک، ہر ایوان تک، انسانی حقوق کی تنظیموں تک بھی پہنچایا اور اپنے پروٹیسٹ بھی کیے۔ آپ یہ سب اسی طرح جاری رکھیے اور بلکہ اس میں اب تیزی لائے، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم فیصلہ کن تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد متحد ہو کے اس میں تیزی لا کے ہم فیصلہ کن تحریک کو کامیاب بھی بنائیں گے، عمران خان کی رہائی کو، جو ناحق اسیران ہے ان کی رہائی کو، اور آئین کو بحال کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر۔ 2 لوگ ہیں اس وقت، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے اور ایک اوورسیز پاکستانی۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کی بیانات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ٹاؤٹس کے پیغامات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے ان کو سوشل میڈیا سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اغوا بھی کیا، اکاؤنٹس کو خاموش کر کے فتح کر کے، پتہ نہیں کہ کون سی ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے، لیکن ہزاروں جو سینکڑوں اخبار، درجنوں چینلز، اربہ روپے لگا کے بھی انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کا، جو کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت ہے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آتے، انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو زندہ رکھا، بلکہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی۔ عمران خان کے 1000 انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد 1000 انتخابی نشان دیے گئے، انہوں نے 1000 انتخابی نشان گھر گھر پہنچائے۔ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سلام۔ اور آج کل سوشل میڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں اپنی سوشل میڈیا کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسی طرح متحد رہنا ہے، اور جب بھی ہمارا اتحاد میں تھوڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسرے لوگوں کا کہ ان میں سے کوئی پریس کانفرنس کر لیتا ہے اور ہم سب پھر سے متحد ہو جاتے ہیں۔ تو متحد رہے، کیونکہ جبر سے آپ نہیں ٹوٹ سکے، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکا، فنڈنگ سے نہیں ہو سکا، اربہ روپے سے نہیں ہو سکا، چینل سے نہیں ہو سکا، تو تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا شکار مت بنیے گا۔ اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز میں بھی تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز ہمارے سمجھدار ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے رول آف لا، جمہوریت، انسان کی حقوق، یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، تو ان کو بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بھی اب اس طرح منظم رہنا ہے، بلکہ اب خود کو مزید آرگنائز کرنا ہے اور اس سلسلے کو تیز کرنا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، کیونکہ آج آپ سے میں مخاطب ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ میں روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ، ایک تو میرے لیے خود ایشو ہے کہ میں روزانہ پیغام تیار نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پہ بھی میں پاکستان میں کسی بھی ایونٹ میں میری سپیچ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے پیمرا کے اوپر، تمام میڈیا چینلز کے اوپر پابندی ہے، لیکن میرے خلاف تو بات ہوتی ہے، لیکن میری آواز، میرا پیغام، میرا بیان آپ نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح سنجانی میں جب میں مخاطب ہوا تو لاہور جلسے سے پہلے انہوں نے جلسے کی اجازت دیتے ہوئے شرط رکھی کہ کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپیچ نہیں کرے گا، مطلب میں وہاں پہ مخاطب نہیں ہو سکا۔ اور حال ہی میں 2-3 ہفتے پہلے جب میں متحرک ہوا تو جہاں پہ میں مخاطب ہوا ہوں ان سب کے لیے بہت ایشوز بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ سے میں مخاطب ہوں تو میں نے سوچا کہ 2-3 جو ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کروں۔ پہلی چیز، فیصلہ کن مرحلے کی تیاری کا ہم نے آغاز کیا تھا، آپ سب کے سامنے ہیں، اس حوالے سے آخر میں بات کروں گا، لیکن 2 ایشوز چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے تحریک کا فیصلہ کن مرحلے کا آغاز کیا، کہ تیاریوں کا آغاز کیا کہ عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی،
لیکن 2-3-4 ہفتے سے آپ سن رہے ہیں عمران خان تک رسائی بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اور جو اہم معاملات سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس حوالے سے میں نے قیادت کو وہ ایشوز اور اپنی تجاویز بھیج دی ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو ملاقاتوں کی بات چل رہی ہے میں بات کرتا چلوں کہ عمران خان پہ جو سختیاں بڑھتی ہے کیا عمران خان کو وہ توڑ دیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ عمران خان کا لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہے، وہ خود ہی کی اس مقام پہ ہیں کہ وہ دنیا و مافیا اور اس سب سے بالاتر ہو کے ایک بڑے کاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں، تو پھر عمران خان کے اوپر سختیاں کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے میرے پاکستانیوں، میں ان سب سے جو عمران خان سے ملتے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ جب بھی عمران خان کی اس طرح پابندیاں لگتی ہے تو ہم سب ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو جس دن آپ سب کی ہم سب کی یہ سوچو گے کہ عمران خان کا نظریہ دل سے ہم اس پہ یقین رکھیں گے اور عمران خان کے نظریے پہ یقین رکھیں گے، عمران خان کی جو بیانیہ ہے وہ ہمارا بیانیہ بن جائے گا، عمران خان کا جو کاز ہے وہ اصل میں ہمارا کاز بن جائے گا، عمران خان جو ان خود کو زمین پہ خدا سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہو جائے گا۔ تو جو بھی پھر ملنے جائے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ پارٹی کا ہر کارکن ہر لیڈر اس وقت وہ بات کر رہا ہے جو عمران خان بات کر رہا ہے، تو پھر آئسولیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر یہ کیوں ہوگا کہ اس کو ملنے دیا جا رہا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ مسئلہ شاید ہم میں ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ اس لیے آج سے فیصلہ کریں کہ آپ سب جو عمران خان کے ترجمان ہیں یا عمران خان کے اراکین ہیں یا عمران خان کے عہدیدار ہیں، آپ کا وہ بیانیہ، وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ مقصد، وہ کاز ہوگا جو عمران خان کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا، جب دشمن دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن سے فائدہ مل رہا ہے، تقسیم پیدا ہو رہی ہے، ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں، تو وہ تو یہ کام کریں گے۔ تو اس لیے آپ خود کو بدلے، وہ کہتے ہیں کہ تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو، اپنا انداز بدل ڈالو، اپنی سوچ بدل ڈالو، دل سے بلیو کرو اس نظریے کے اوپر۔ اور دوسری چیز اس سے ریلیٹڈ ایک چیز آپ بار بار دیکھتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا، شہید ارشد شریف نے سوال پوچھا، وہ کون تھا؟ شہید ارشد شریف نے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر ایک حلف اٹھایا کہ میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، اور جو بھی اس کے کام کرے گا ملک کی خود مختاری اور خودداری کے خلاف جائے گا، ہم اس کے خلاف کڑے ہوں گے۔ شہید ارشد شریف نے طاقتوروں سے بھی سوال پوچھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو ان کے برادری کے لوگ تھے وہ کہتے تھے، جو صحافی برادری کے لوگ تھے، کہ ارشد شریف اگر گزارا کر لیتا تو شاید وہ بچ جاتا۔ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ پھر اس کے بعد جنہوں نے حاکم کا حکم مانا، محکوم بن گئے، تو کیا آپ پھر سکون سے رہے؟ کتنوں کو نوکری سے نکالا گیا؟ جو بھی تو حق کی آواز اٹھا رہے تھے وہ تو یا پاکستان چھوڑ گئے یا ان کو چینل سے نکالا گیا، لیکن جو ان کی غلامی کرنے لگے اب وہ خود بھی تنگ آ چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک حکم مانتے ہیں دوسرا حکم آتا ہے، مہمان تک وہ اپنی مرضی سے چینلز پہ نہیں بٹھا سکتے۔ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک بندہ، ایک تو یہ جو طاقتور خود کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ کوئی ایک آؤٹ آف کنٹرول کو رستے سے نکال کے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا بیان جیت جائے گا، اور دوسرا جو محکوم بنتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب آپ کو یہ حکم ملنا شروع ہوتے ہیں اور آپ تابعداری شروع کرتے پھر یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ طاقت کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اس طرح میں اپنی مثال دوں کہ جب دہشت گرد واپس آئے تو اپنی قوم کو اپیل کی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، دہشت گردی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قوم نے بغیر بندوق اٹھائے عوامی طاقت سے امن اپنا قائم کیا اور دہشت گردوں کو باہر نکالا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ لیکن کیا ہوا کہ میرے اوپر ہی دہشت گردی کے مقدمے، کیونکہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ باقی تو کنٹرول ہے، اس کو کنٹرول کر دے، پھر آپ کے جو دہشت گردی کا پلان ہے وہ لاگو ہو جائے گا، یہ میدان میں موجود ہے تو آپ یہ جو طاقت کا توازن یا جو ایک نئی جنگ ہے، یہ اس کی خواہش آپ کی ڈالری جنگ کی پوری نہیں ہو سکتی، اس کو رستے سے نکالو۔ پھر اسی طرح شہید ارشد شریف کے JIT میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ میں پیش ہوا، اور جب میں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے رکھا تو MI اور ISI کے بریگیڈیئر جو اس میں شامل تھے وہ مجھ سے بیان ہی نہیں لے رہے تھے، کیونکہ اس میں ان کے جو باسز تھے ان کے نام تھے، وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد میں باغی بنا دیا گیا، کیونکہ دوسرا جو صحافی تھے وہ تو سچ بول ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ان کا صحافی دوست بھائی شہید ہوا تھا، وہ تو آواز ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عمران خان کی پیش پہ دیکھا، عمران خان پہ حملہ ہوا، آواز اٹھائی، نام بتا دیے، باقیوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نام نہیں لیے، اس نے نام لیے۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی تھی، ڈیتھ ٹریپ بچایا گیا، زمان پار پہ 36 گھنٹے تک یہ حملہ اور ہوئے، بنی گالا میں جب حملہ اور ہوئے، عمران خان کو ناحق گرفتاری کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تو جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہی ہے جو قوم کو کالے دیتا ہے۔ تو چند لوگوں کو سامنے کر کے آؤٹ آف کنٹرول یا آؤٹ آف سلیبس قرار دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پاکستانیوں، تحریک نوجوانوں، ہم فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہے ہیں. جس دن آپ سب آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، جس طرح ہمارا سوشل میڈیا ہے، ایک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں 1000 کڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ایک قیادت کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر، کانکور کے اوپر یہ سختیاں کرتے ہیں، پوری قوم کڑی ہو جاتی ہے. لیکن آپ خود سب کڑے ہو جاؤ، آؤٹ آف کنٹرول بن جاؤ. بندوق نہیں اٹھانی، لیکن نظریہ وہ رکھو، سوچ وہ رکھو، مقصد وہ رکھو، بیانیہ وہ رکھو، بات وہ شروع کرو جو عمران خان کی ہے. جس دن آپ سب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نظام جو جبر پہ، ظلم پہ، طاقت پہ کڑا ہے، یہ زمین بوس ہو جائے گا 1 مہینے کے اندر. کیونکہ اس کے بعد یہ کیا کریں گے، ہر بات انہوں نے استعمال کر دیا. اور آخر میں تو مقصد یہ تھا کہ 1 2 3 کر کے باری سب کی آنی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں تھوڑی سی تابیداری کر لوں گا تو شاید میرے لیے حالات ٹھیک ہو، کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ طاقت کی منہ کو خون لگ چکا ہے. اب یہ نارملائز آپ دیکھیں، اغوا نارملائز، تشدد نارملائز، جھوٹے FIR نارملائز، گھر توڑنا نارملائز، خواتین کی بے حرمتی کرنا نارملائز، سیدھی گولیاں چلانا نارملائز، ملک کے مقبول ترین لیڈر عالم اسلام کے ترجمان کو آئسولیٹ کرنا، سختیاں کرنا نارملائز، ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھنا نارملائز، خواتین کو اٹھانا نارملائز، مطلب قانون عدالت کا حکم نہ ماننا نارملائز، پارلیمنٹ کو ارغمال بنانا نارملائز، سب کچھ تو انہوں نے کر دیا، نارملائز کرنے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی پاکستان میں کوئی بھی ان کے حکم کے اگینسٹ جائے گا یا حق کی بات کرے گا یا قانون کی بات کرے گا، وہ اس ملک میں رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے گا. تو سب کچھ تو انہوں نے کر دیا. اب اس کے بعد اس نظام کو ٹھیک ہونے کا مرحلہ ہے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ میرے پاکستانیوں، کسی سے امید نہ رکھے. یہ پاکستانی آپ اس کے مالک ہے، پاکستان کی شہری اس کے مالک ہے، جو اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، آپ اس کے مالک ہیں. آپ اس کو ٹھیک کریں گے. ہم نے فیصلہ کن مرحلے کی تیاری شروع کی تھی. قیادت کے حکم کا لائے عمل کا انتظار ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جیسی ہم نے تیاریوں کا آغاز کیا تو خیبر پختونخوا میں آپ ایونٹس دیکھ لیے، سندھ میں دیکھ لیجئے، پنجاب میں جبر فستائیت کے باوجود جس طرح ہماری خواتین قیادت کر رہی، لیڈ کر رہی ہے، جو ہمارے نوجوان لیڈ کر رہے ہیں. پھر آزاد کشمیر، بلوچستان میں آپ نے دیکھا، پورا پاکستان تیار ہے. اور پنجاب کو خصوصاً آج میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اپنے نارتھ پنجاب کے نوجوان جس طرح کام کر رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہے تو اب اس کو رکنا نہیں چاہیے. وہ ایک گرفتاری کریں گے، آپ 100 مزید ایونٹس کریں. آپ اس تیاری کو جاری رکھیں. لیڈرشپ کال کا انتظار ہے، جیسی وہ کال دیں گے انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم پیدل بھی نکلیں گے. میں پھر سے کہہ دوں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ بندوق کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، لیکن انہوں نے تمام حدیں پار کر دی سامنے سے گولیاں مار کے. یہ نظام اب گھٹنوں کے بل آ چکا ہے، یہ نظام گرنے والا ہے. یہ فستائیت، جبر اور جو 75 سالہ طاقت کا جو دن کا دور تھا وہ ختم ہونے کو ہے. یہ جس طرح جتنا زور دے رہے ہیں، یہ مٹھی بن کر کے زور دے رہے ہیں، ریت پسلتی جا رہی ہے. جس طرح مٹھی بن کر کے ریت پسلتی ہے، یہ طاقت ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. اس کے ہر بات انہوں نے استعمال کر لیا. پورے قوم کے سامنے کہانی تو ان کی کھل گئی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ٹھیک ہونے کا مرحلہ ہے. اس کے بعد چوکیدار کو چوکیداری پہ لگانے کا عمل ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کی ارغمالی کو ختم کر کے جمہور اور جمہوریت کے نظام کو مضبوط کر کے قائم کرنے کی باری ہے. اس کے بعد قانون کی بالادستی کی باری ہے. اس کے بعد باری ہے پاکستان کو بدلنے کی. تو میرے پاکستانیوں، آپ اس کی تیاری کریں، متحد رہیں، تقسیم مت ہو، فوکس رہے، اور انشاءاللہ لاعمل کا انتظار ہے. میں تو آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جس طرح ہم نے تیاری استفا کی ہے، انشاءاللہ ہم پاکستان کی تاریخ بدلیں گے. اور آپ اوورسیز پاکستانی نے جب بھی یہاں پہ فیصلہ ہوگا اس سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے، آپ نے اسی طرح اپنی آواز اٹھانی ہے. لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں جتنے آپ کے رابطے ہیں آپ نے وہ بھی کرنے ہیں، فورمز پہ آواز بھی اٹھانی ہے. انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور عمران خان کی رہائی، پاکستان میں آئین کی بحالی، اس کو ہم سب نے یقینی بنانا ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو بدلیں گے. انشاءاللہ پاکستان بدلے گا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا.